مشرق وسطی میں صورتحال اس وقت انتہائی کشیدہ ہے اور یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ جب کل خبر یہ سامنے آئی تو اسی وقت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ برنٹ آئل کی قیمت بہت عرصے بعد $70 فی بیرل سے کراس کر گئی، جبکہ کسی بھی حملے کی صورت میں ایران بھی بھرپور اور غیر معمولی جواب دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا اندیا دے رہا ہے اور خطے میں کشیدگی بڑھنے کے خدشات کے پیش نظر مشرق وسطی میں امریکہ کے سفارتی عملے سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کل پہلے یہ خبریں آئیں کہ امریکی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع نے مشرق وسطی کے مختلف ممالک سے غیر ضروری عملے کی روانگی کے انتظامات شروع کر دیے ہیں، جن میں عراق میں امریکی سفارت خانے کو جزوی طور پر خالی کرنے سمیت کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی فوجیوں کے اہل خانہ کی رضاکارانہ طور پر امریکہ واپسی شامل ہے۔ اس کے بعد کل ایک تقریب کے دوران جب امریکی صدر ٹرمپ سے مشرق وسطی سے امریکی عملے کے انخلاء کا سوال ہوا تو انہوں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وہاں سے اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہ جگہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس دوران جب ٹرمپ سے ایران سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ Could you provide an update on Iran? We're hearing reports that U.S. personnel are being moved out of the region within striking distance. Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But we've given notice to move out, and we'll see what happens. Is there anything that can be done to dial the temperature down in the region? They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. اب سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں تنازع سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن ایران کو وہ چیزیں دینا ہوں گی جو وہ نہیں دینا چاہتا۔ میں وہ شخص ہوں جس نے امریکہ کو جنگوں سے بچایا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے متعلق ٹرمپ نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا کہ اسرائیلی حملہ فوری ہونے والا ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔ بات بالکل سادہ ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے کل برطانوی بحریہ نے ایک غیر معمولی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا بحری جہازوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق برطانوی بحریہ کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ انہیں اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ گئی ہے جو فوجی کارروائیوں میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے اور اس کا براہ راست اثر بحری جہازوں پر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بحری جہازوں کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ وہ خلیج عرب، خلیج عمان اور اسٹریٹ آف ہارمز سے احتیاط کے ساتھ گزریں۔ امریکہ اور برطانیہ کی یہ غیر معمولی اقدامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اس بات کے امکانات بڑھ گئے تھے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار ہے اور یہ حملہ جلد ہو سکتا ہے۔ حسن عباس صاحب، پروفیسر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن، ماہر بین الاقوامی امور جو ان معاملات پر نظر رکھتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن عباس صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ خطے میں اچانک بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور خبر کہ اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، امریکہ عراق میں اپنا جو سفارت خانہ ہے اسے جزوی طور پر خالی کرانے کی تیاری کر رہا ہے، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات سے امریکی فوجیوں کے اہل خانہ کو واپس بلانے کا فیصلہ۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ ایران راضی ہو جائے معاہدے کے لیے، یا واقعی عملی طور پر اب اس کا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسرائیل تو کم از کم پچھلے 15-20 برس سے اس کا فوکس ایرانین نیوکلیر پروگرام رہا ہے، اور اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ ایران کبھی بھی جو انرچڈ یورینیم کا ان کا پورا پروسیس ہے اور جو نیوکلیر ویپنز بنانے کے سلسلے میں بھی انہوں نے پیش رفت کی تھی بہت سالوں پہلے، اسرائیل چاہتا تھا کہ ایران قطعاً اس طرف کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ تو خطرہ تو یہ بہت زمانے سے تھا، اور اب یہ خطرہ زیادہ یقیناً ہے، لیکن اتنی ہی امید نیگوسیشن سے بھی ہے، کیونکہ جتنی JCPOA جو ہوا تھا، آپ جانتے ہیں پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں امریکہ اور ایران کے درمیان، اب اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن اس جگہ پہ پہنچا ہے کہ اب امریکہ ایران کے ساتھ یہ ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دو چیزیں دوں گا اس کے لیے۔ ایک تو بڑا مشہور انٹرویو ہے ٹکر کارلسن، امریکن ایک پوڈ کاسٹر ہیں، پہلے CNN پہ ہوتے تھے، ان کا اسٹیو وٹکاف کے ساتھ ایک بڑا مشہور انٹرویو ہے، وہ ویب پہ موجود ہے، جس سے یہ بڑی بات ظاہر ہوتی ہے کہ امریکہ کے اندر بھی یہ بڑی سخت ڈیبیٹ ہے کہ کیا امریکہ ایک فوجی محاذ پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے یا پیس ڈیل کے ذریعے کرے۔ اب کیونکہ امریکہ کے اندر یہ ڈیبیٹ بہت زوردار طریقے سے ہو رہی ہے اور ایک اسٹرانگ لابی ہے جو چاہتی ہے کہ جنگ نہ ہو، تو اسرائیل چاہتا ہے اپنی جگہ پر کہ جو ان کی پچھلے 15-20 سال سے پالیسی تھی کہ وہ ایران کو قطعاً نیوکلیر ویپن کیپیسٹی کے قریب نہ ہونے دیں۔ انہیں پتہ ہے کہ شاید ان کے پاس ویپن نہیں ہے اور وہ ویپنائزیشن کی طرف نہیں گئے، لیکن وہ چاہتے ہیں
کہ ان کی کیپیسٹی ہی ڈیولپ نہ ہو کہ وہ کبھی بھی سوچ سکیں نیوکلیر ویپن کے بارے میں. تو یہ ٹرائنگل ہے ایک, یہ امریکہ, اسرائیل اور ایران کا ٹرائنگل ہے. اس میں کیونکہ نیگوسیشنز اپنے بڑے ایک کرٹیکل سٹیج پہ داخل ہو گئی ہیں, تو تمام جو اہم طاقتیں ہیں بشمول ایران کے اور امریکہ کے اور اسرائیل کے, وہ اپنا اپنا فائنل میسیجنگ کر رہے ہیں. ایران نے پچھلے ہفتے یہ اناؤنس کیا, اس بارے میں آخری بات ایران نے اناؤنس کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بڑی اہم معلومات اور ڈاکومنٹ سامنے آئے جو انہوں نے ریلیز بھی کیے ہیں. واللہ عالم کہ وہ اس کتنی حقیقت ہے اور کتنے ڈیپ ہیں, لیکن یہ دونوں اطراف سے میسیجنگ ہو رہی ہے. امریکہ نے اسرائیل کو فی الحال مجھے لگتا ہے میری ذاتی رائے میں بالکل ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں کرنا اور کوئی انیشیٹو یا کوئی ایسا رسک نہیں لینا جس سے امریکہ کے انٹرسٹ خطرے میں پڑ جائیں, کیونکہ امریکہ ایک گلوبل پاور ہے, اسرائیل اس کا بہت اہم اتحادی ہے, لیکن امریکہ کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں سیکیورٹی کے, مڈل ایسٹ میں پیس کے حوالے سے وہ ڈومیننٹ رول اختیار کر چکے ہیں. لہٰذا یہ ٹرائنگل اور یہ کہہ لیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی فائنل نیگوسیشن یورینیم انریچمنٹ کے بارے میں کہاں جاتی ہے. اس بارے میں صرف ایک بحث کا ایشو ہے. ایران یہ کہتا ہے کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے, ہمارے آیت اللہ خامنائی جو ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے, ہمارے لحاظ سے مذہب کے خلاف ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن بنائیں, لیکن ہم انرچ یورینیم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں جہاں اگر وہ چاہیں تو وہ بم بنا سکتے ہیں. اور اسرائیل نے امریکہ کو یہ کنونس کیا ہے کہ آپ صرف ان سے نیگوسیشن نہ کریں کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہوگی, کتنے پرسنٹ ہوگا, آپ ان سے مکمل طور پہ یورینیم کو انرچ کرنے کی کیپیسٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے اسی کو پوری طور پہ ڈسمنٹل کر دیں. یہ اب بحث ہے, اس میں ہر جو پاور سینٹر ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی بات مانی جائے, اس لیے آپ کو انسٹیبلٹی لگ رہی ہے. ہو سکتا ہے 3-4 دن میں یہ بات ایک بالکل الٹی ڈائریکشن میں چلی جائے. اچھا, اور یہ مجھے بتائے گا کہ حالیہ عرصے میں جو ایران کی پراکسیز تھیں, اب چاہے حسن نصر اللہ صاحب کو مار دیا گیا لبنان میں, حماس کے چیف تو ایران میں موجود تھے, وہاں پر ٹارگٹ کیا اسماعیل ہنیہ کو, شام میں دیکھا گیا کہ جو حکومت تھی بشار الاسد کی اس کا خاتمہ ہو گیا. کیا ان تمام چیزوں نے کانفیڈنس دیا ہے اسرائیل کو کہ وہ ایران کو اس وقت نیوٹرلائز کر سکتا ہے؟ جی بالکل, وہ بڑے اگریسو موڈ میں ہیں. وہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی اپنے اندر بھی جو ویسٹ بینک یا غازہ میں پالیسی ہے وہ بھی آج سے 10-15 سال پہلے ایسی نہیں تھی جتنی خوفناک حد تک وہ ایک اگریسو پوسچر اختیار کر چکی ہے. لیکن ایران یقیناً پہلے سے ویک ہے, اور ایران کے بارے میں جو ان کے اتحادی بھی تھے عراق میں, جو ان کے بعض ملیشیاز ان کے ساتھ تھے, یا لبنان میں یا باقی جگہوں پہ, کیونکہ وہ بڑی مشکل میں ہیں اور ان کو بڑا سخت نقصان پہنچا ہے, تو ایران اب اپنے اندر اکیلا کھڑا ہے اس لحاظ سے. اور بلکہ یہ بہت سا کرٹیسزم بھی ہے لبنان میں اور باقی مقامات پر کہ ایران نے اپنے جو اتحادی گروپس تھے ان کے یا ان کے اسپانسرڈ گروپس سے یا ان کے الائز تھے, مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, ان کو تو آگے کر دیا اور ان کو جانی نقصان بھی ہوا, ان کے انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوئے. لیکن جب ایران اب ڈائریکٹلی ایران پہ بات آئی ہے تو ایران نیگوشیٹ کرنے میں بہت سا کمپرومائز دکھا رہا ہے. تو یہ ایک پریشر ایران کے اوپر بھی ہے. ایران کے لیے اب کوئی جو لیئرز آف سیکیورٹی تھیں وہ موجود نہیں رہیں. اور ایک اس میں 2 فیکٹرز اہم ہیں ایران کی پالیسی سمجھنے کے لیے. ایک تو انٹرنل پریشر, ان پہ اکنامک پریشر بہت زیادہ ہے, کیونکہ عام ایرانی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو جنگ و جدل اور یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے دور ہو. اسی لیے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کا واشنگٹن پوسٹ میں ایک آپ ایڈ آیا اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ یہ تو 3 ٹریلین کی اکانومی ایران میں آپ انویسٹ کریں. یہ ایک بڑی میسو چینج تھی. کبھی ایران نے پچھلے ریولوشن کے بعد 1979 کے بعد امریکہ کو نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس آ کے بات ہی کر لیں. اب انہوں نے کہا آپ آئیں اور اکنامک انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ وہ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں ریاض کے ساتھ, دوحہ کے ساتھ, UAE کے ساتھ. تو ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے کیونکہ ایک ریلیٹیولی ماڈریٹ فورس ہے جو اس وقت الیکشن جیت چکے ہیں اور وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایران کے عوام کو, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جنگ یا کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. دوسرا جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی, ان کے دفتر کی ٹرانزیشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں عمر کے حوالے سے, باقی بھی کسی وقت بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے عام حالات میں بھی, وہ ٹرانزیشن کے قریب ہے. اس میں ٹرانزیشن کیا ہو سکتی ہے, کون اور ان کے سکسیسر ہو سکتے ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہوگی. ایک تو یہ پریشر بھی بہت ہی اسٹرانگ ہے.
اور دوسرا پریشر امریکہ کا ایک انٹرسٹ ڈفرنٹ ہو گیا ہے. امریکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 2010 تک 13 ملین بیرل روزانہ آئل امپورٹ کرتا تھا, ڈیلی 13 ملین بیرلز. آج امریکہ بہت ہی اس کا اشیر بھی نہیں ہے جو امپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ امریکہ نے اپنا جو تیل تھا وہ نکالنا شروع کر دیا اور استعمال کرنا شروع کر دیا. تو امریکہ کے اب سٹیکس مڈل ایسٹ میں وہ آئل ریلیٹڈ نہیں رہے, اب وہ اکنامک ریلیٹڈ ہے. تو امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی جنگ ہو جس سے وہ ساری جو اکنامک پراسپیرٹی ہے وہ شک میں پڑ جائے, اور امریکہ کو اپنے آئل کا مسئلہ نہیں ہے, لہٰذا ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. تو یہ فیکٹرز ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے. مجھے یہ بھی بتائے گا کہ ایک جو ظاہر خطرہ رہتا تھا وہ یہ کہ ایران پر حملہ ہوگا تو ایران ریٹیلیٹ تو کرے گا. اب ایران ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا تو پھر ہم بھرپور جواب دیں گے. حالیہ دنوں میں یہ ضرور ہوا کہ اسماعیل ہنیہ حسن نصر اللہ کا بدلہ لینے کے لیے اگر ایران نے اسرائیل پر میزائلز فائر کیے تو وہ کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکے. تو کیا یہ کانفیڈنس بھی ہے اسرائیل میں کہ ریٹیلیشن کی اتنی استطاعت نہیں ہے ایران کی؟ جی, اس میں دو باتیں. ایک تو جب نے بھی ایران نے ریٹیلیٹ کیا پچھلی دفعہ تو وہ اناؤنس تھا, اور اس وقت امریکہ کے اتحادی جو ہیں تمام عرب ممالک, جارڈن خاص طور پہ, سعودی عربیہ, باقی ممالک جو اس ریجن میں ہیں, وہ وہاں پہ امریکہ کی بیسز ہیں, ان کے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور جو ایک آئرن ڈوم ہے یا جو اینٹی مسل ٹیکنالوجی ہے, وہ جب پوری طرح سے تیار ہو تو پھر ایران کی کیپیسٹی بہت محدود ہے, کیونکہ وہ ایک ملک نہیں 10 ملک ہیں جو میزائلز آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے ان کی کیپیسٹی ہے. اسرائیل کی اپنی بھی بہت کیپیسٹی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ ایران نے سپر سونک میزائل بھی بنائے تھے, وہ انہوں نے استعمال بھی کیے. اب یہ کیونکہ ایسی سیکریسی کا ورلڈ ہوتا ہے, دنیا ہے, اس میں یہ نہیں بعض دفعہ پتہ لگتا کہ جس طرح انڈیا پاکستان کا ریسنٹلی ہوا کہ کوئی بہت سینسٹیو جگہ ہٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے, جسے ہم کہتے ہیں ایران کا وہ محاورہ ہے جس کے ہم تو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پہ حملہ کیا تو امریکہ کی جو بیسز ہیں کویت میں, سعودی عرب میں, بحرین میں, یہ تمام قریب ممالک میں, ہم ان پہ اٹیک کریں گے, جو ایک لحاظ سے سوسائڈل مشن بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکہ کی بیسس پہ آپ حملہ کریں گے تو پھر امریکہ اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا. تو لیکن یہ تھریٹ وہ دے سکتے ہیں, اور امریکہ کے لیے یہ پھر ایک ایویڈنس ہے کہ وہ اسرائیل کو کہے کہ دیکھیں آپ ہمارے سارے انٹرسٹ کو جیپرڈائز کر رہے ہیں, ہم آپ کے انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایران کو نیوکلیر ویپن نہیں بنانے دینا چاہتے. تو لہٰذا امریکہ اسرائیل کو پوری روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ ساری کنورسیشنز, ڈائلاگ کمپلیٹلی فیل ہو جاتا ہے, تو اس وقت پھر ایران کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے کوئی ریجن میں جو عرب ممالک ہیں وہ اوپر سے جو کہہ رہے ہیں وہ دوست, انہوں نے کوئی کوشش کی ہے, یہ کریڈٹ دینا چاہیے. سعودیز نے بھی کوشش کی. محمد بن سلمان کی پکچر ہے جو لیڈنگ ایران کے IRCG کے ہیڈ ہیں, ان کی ملٹری کے لیڈرز ہیں, ان کی کمیونیکیشن پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. چائنا نے بھی اس میں رول پلے کیا تھا, سعودی ایران جو خراب تعلقات تھے ان کو ٹھیک کرنے میں. تو اب یہ ریجن کیا کہتا ہے, کیونکہ ریجن کا رول آپ پہلے سے بہت زیادہ اہم ہو گیا. سعودی عرب, بحرین, UAE کے بہترین تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. سعودیوں کے تعلقات بالکل شروع ہونے لگے تھے, بالکل ایک پوائنٹ پر رکے میں. یہ ممالک اسرائیل کو کیا میسج دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ ایران ویپن نہیں بنائے گا. اس وقت جو ریجنل انٹرسٹ ہے مسلمان ممالک کا جو ریجن میں ہیں, جو امریکہ کے اتحادی بھی ہیں, ان کا رول اب ان پہ منحصر ہے کہ کیا جو کچھ وہ بظاہر کہہ رہے ہیں دل میں بھی اور اندر خانے بھی وہی کہہ رہے ہیں, یا کوئی مختلف بات ہے جو ہماری نظر سے اوجھل.